اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا لو كان لابن آدم واديان من ذهب لابتغى ثالثا، آدم کے بیٹے کو 2 سونے کی وادیاں اگر دے دی جائیں تو وہ اللہ سے تیسری کی بھی امید رکھے گا کہ مجھے تیسری بھی ملنی چاہیے۔ ولا يملأ جوف ابن آدم الا التراب، آدم کے بیٹے کا پیٹ قبر کی مٹی ہی بھر سکتی ہے، اس کے سوا کوئی چیز نہیں بھر سکتی۔ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَن تَابَ، اور جس پر اللہ ذوالجلال مہربانی کر دے، یہ ایک علیحدہ بات ہے۔ أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ حَتَّىٰ زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ، تکاثر میں تم غافل رہتے ہو، یہاں کہ تم قبروں کو پہنچ جاتے ہو، اور پھر مال کی دوڑ لگ جاتی ہے، دولت کے لیے، مال کے لیے، پیسہ اور بزنس، کاروبار اور سونے چاندی کے لیے، یہ سب کچھ کرنے کے بعد وہ سمجھتا ہے اصل کرنے کے کام تو یہ مال کمانا، بزنس، کاروبار اور بینک بیلنس، سب کچھ یہی ہے۔ وہ مال کمانے لگ جاتا ہے، اور مال کماتے کماتے کتنا بڑا ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں الہاکم التکاثر، پھر تم تکاثر میں غافل ہو جاتے ہو، حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبروں میں پہنچ جاتے ہو۔ تو اس اسٹیج کو اللہ رب العزت نے تکاثر کہا ہے۔ یہ کرتے کرتے ہماری عمر 40 سال ہو جاتی ہے، 40 سال بھرپور جوانی کی عمر ہوتی ہے، یعنی 13-14 سال سے ہماری بلوغت جو ہے وہ شروع ہو جاتی ہے، تو 40 سال تک وہ اپنے عروج کو پہنچتی ہے، اور اس حوالے سے وہ بڑھتی جاتی ہے، زیادہ ہوتی ہے، وقت گزرتا جاتا ہے، اور انسان وقت کے ساتھ ساتھ سب کچھ وہ سیکھتا جاتا ہے، اور پھر 40 سال کے بعد جہاں پہ انسان نے جو کچھ کمانا ہوتا ہے وہ کما چکا ہوتا ہے، جو اس نے بننا ہوتا ہے وہ بن چکا ہوتا ہے، جو اس نے حاصل کرنا ہوتا ہے وہ حاصل کر چکا ہوتا ہے۔ اور جہاں 40 سال انسان کی جوانی عروج پہ ہوتی ہے، تو جہاں انسان عروج پہ پہنچتا ہے تو وہاں پھر انسان کا زوال بھی شروع ہو جاتا ہے۔ تو 40 سال کے بعد ہمارا زوال شروع ہو جاتا ہے، بال سفید ہونا شروع ہو جاتے ہیں، گھر کے آنگن میں بچے کھیلنے لگتے ہیں، ذمہ داریاں بڑھنے لگتی ہیں، کچھ لاشوں کو ہم نے اٹھا لیا ہوتا ہے، کچھ قبریں ہم نے کھود لی ہوتی ہیں، کچھ جنازے ہم نے اٹھا لیے ہوتے ہیں، کچھ اپنے پیاروں کو ہم نے دفن کر لیا ہوتا ہے، اور کچھ اپنے عزیزوں کو ہم نے لحد میں اتار لیا ہوتا ہے، اور پھر کچھ ہوش کے ناخن لینا ہم شروع ہو جاتے ہیں۔ 40 سال کی عمر میں جس کو کچھ فکر لاحق ہو جاتی ہے، یہ سب کچھ تو فضول ہی تھا، یہ کھیل سے کیا ہوتا ہے، تماشوں سے کیا ہوتا ہے، زیب و زینت حسن و جمال سے کیا ہوتا ہے، اور یہ دولت سے کیا ہوتا ہے، یہ دنیا کے مرتبے سے کیا ہوتا ہے۔ اصل کرنے کے کام تو یہ ہے کہ اللہ ذوالجلال نے جس چیز کے لیے ہمیں پیدا کیا ہے اس چیز کے لیے ہم نے فکر کیا کی ہوتی ہے، اور اس وقت 40 سال کی عمر میں انسان کو یہ ہوش آتا ہے کہ میں نے اپنی زندگی کیوں ہی ضائع کر دی، برباد کر دی، اور دنیا کا وہ خوش نصیب انسان ہوتا ہے جو 40 سال کی عمر میں، جب انسان کی جوانی عروج پہ ہوتی ہے، 40 سال میں اس کو یہ فکر لاحق ہوتی ہے کہ میں نے اپنی زندگی کو برباد کر دیا، اب میں نے اپنی زندگی کے اندر وہ کام کرنے ہیں کہ جس سے میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، میں اس دنیا سے جاؤں میرا رب مجھ سے خوش ہو جائے۔ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ انسان جو ہے وہ اپنے رب کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے،
اور کچھ اپنی زندگی کو بدلنے لگ جاتا ہے، اور 40 سال کی عمر میں جس کو آخرت کی فکر لاحق ہو جائے اس سے بڑا خوش نصیب انسان کوئی نہیں ہو سکتا۔ حتی اذا بلغ اشدہ وبلغ 40 سنة قال رب اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي وان اعمل صالحا ترضاه واصلح لي في ذريتي اني تبت اليك واني من المسلمين۔ 40 سال کا جب یہ ہوا تو اس نے اپنے رب سے 5 باتیں کی۔ اس عمر میں وہ کون سے 5 احساسات ہیں جو وہ رکھتا ہے؟ اگر یہ 5 دعائیں آپ رکھتے ہیں تو آپ کو مبارک ہو، اللہ نے آپ سے بڑے بڑے وعدے کر لیے ہیں۔ جب وہ 40 سال کا ہوا تو اس کی پہلی دعا یہ تھی، ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التي انعمت علی وعلی والدی۔ اے اللہ میں گناہ کرتا رہا، تو احسان کرتا رہا، میں کوتاہیاں کرتا رہا، تو انعام کرتا رہا، میں خطائیں کرتا رہا، اے اللہ تو فضل کرتا رہا۔ 40 سال تک تیری مہربانیاں میرے اوپر ہوتی رہی۔ اے اللہ اب مجھے ہوش آ گیا ہے، اے اللہ مجھے توفیق دے دے کہ میں تیرا شکر گزار بندہ بن جاؤں۔ اے اللہ مجھے توفیق دے دے کہ میں تیرا نیک اور صالح بندہ بن جاؤں۔ بعض لوگ 40 سال سے اوپر ہو جاتی ہے عمر، پھر بھی ان کو ہوش نہیں آتا کہ ہم نے اپنی زندگی کو کیسے بسر کرنا ہے، اپنی زندگی کو کیسے گزارنا ہے۔ کتنا بد نصیب وہ انسان ہے وہ جس کے گھر میں 40 سال کی عمر میں 6 7 سال 8 سال 9 اور 10 11 اور 12 سال کے بچے بھی کھیلتے ہوئے اسے نظر آتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ نے ساری نعمتیں اس کو دی ہوتی ہے، اپنے رب سے وہ غافل ہوتا ہے۔ 40 سال کے بعد بھی اس کو عقل نہیں آتی تو اس سے بڑھ کے بد نصیب انسان کوئی نہیں ہوتا۔ عقل مند انسان وہ ہوتا جو 40 سال کی عمر میں بھی اس حد تک پہنچنے پہ بھی وہ اپنے رب کو نہیں بولتا، اپنے رب کو یاد کرتا ہے، اپنے رب سے دعائیں کرتا ہے، اور اپنے بچوں کے لیے اس نے کیا کچھ نہیں کیا ہوتا اس وقت اسے سب کچھ یاد آنے لگتا ہے، اور وہ اپنا ماضی یاد کرتا ہے کہ میں نے بچپن میں اپنے والدین کے ساتھ کیا کیا ہوگا۔ پھر اس کی دعائیں ہوتی، اللہ جو کوتاہیاں میں نے کی، اے اللہ جو کوتاہیاں مجھ سے ہو گئی اب مجھے توفیق دے دے، میں تیرا شکر گزار بندہ بن جاؤں، اور جو تو نے میرے والدین پر احسانات کیے، انعامات کیے، تاکہ میں ان کا بھی شکر ادا کر سکوں۔ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ، اللہ جو کرتا رہا وہ مجھ سے ہو گیا، اے اللہ جو مجھ سے کوتاہیاں ہو گئی میں اس کی معافی مانگتا ہوں، اے اللہ مجھے معاف کر دے، اور آج کے بعد میں تیرا فرما بردار بندہ بن کے اپنی زندگی کو بسر کروں گا۔ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ، اور اے اللہ مجھے توفیق دے دے کہ میں ایسے ایسے نیک اعمال کروں اور ترضا ہو کہ تو ان کو قبول کر لے۔ تیسری دعا وہ کرتا ہے، وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي، اے اللہ میں نے اپنی زندگی میں جو کیا وہ کیا، اے اللہ مجھے توفیق دے دے، میں نے تو اپنی زندگی کو جیسے بھی گزار لی، اے اللہ مجھے توفیق دے دے کہ میں اپنی اولاد کو اپنے جیسا نہ بناؤں۔ تیسری دعا یہ ہوتی ہے، 40 سال کی عمر میتیں دفنا کر لاشیں اٹھا کر اگر اس کو اولاد
ہوتی ہے اور مخلوق ماحول میں، برہنہ قسم کی محافل میں، مکس گیدرنگ میں، اور پھر انسان جو ہے ہمارا پھرتا ہے اور اس کو نہ اپنی فکر ہوتی ہے نہ اپنی اولاد کی فکر ہوتی ہے، نہ اسے اپنی فکر ہوتی ہے نہ اپنی اولاد کے بارے میں سوچتا ہے کہ میں نے اس کے لیے کیا کرنا ہے۔ اور پھر اس کو ہوش کب آئے گا، عقل کب آئے گی؟ 40 سال کے بعد بھی جب انسان کو عقل نہ آئے تو پھر اسے کب عقل آئے گی؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں انی تبت الیک، اے اللہ جتنی میں نے کوتاہیاں کی، جتنا میں نے اس زندگی کے اندر لڑک پن کیا، اس زندگی کے اندر انسان کو وہ اپنا بچپن یاد آتا ہے، جوانی یاد آتی ہے، 20-21 سال کی عمر میں جو سیاحیاں کرتا رہا اسے یاد آتا ہے، اپنی کتاب زندگی کو جو وہ داغدار کرتا رہا وہ اسے سب کچھ یاد آنے لگتا ہے، اور پھر اس کے بعد جو کچھ اس نے اپنی زندگی میں کیا ہوتا ہے وہ سب کچھ اسے یاد آنے لگتا ہے، اور پھر اللہ ذوالجلال کے سامنے ہاتھ پھیلا کے، جوڑی پھیلا کے، اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے اپنے رب کے سامنے یہ دعا کرتا ہے وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اے اللہ میں آئندہ زندگی تیرا بن کے گزاروں گا، اے اللہ میں اپنی زندگی آج کے بعد تیرا بن کے گزاروں گا، اے اللہ تجھے وحدہ لا شریک لا مان کے گزاروں گا، اے اللہ زندگی کے اندر جو ہو گیا وہ ہو گیا، آج کے بعد میں اپنی زندگی کو اپنی مرضی سے نہیں گزاروں گا، اس زندگی کو اے اللہ میں تیرا فرما بردار نیک اور صالح بندہ بن کے گزاروں گا، اس زندگی کے اندر کبھی کوتاہیاں نہیں کروں گا، وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اے اللہ میں پکا اور سچا مسلمان بن کے زندگی کو گزاروں گا۔ أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون۔ اور جب انسان اپنے رب سے وعدہ کر لیتا کہ اللہ آج کے بعد میں اپنی زندگی کو تیرا بن کے گزاروں گا، تو پھر اللہ ذوالجلال اسے بڑے بڑے انعام سے نوازتا ہے۔ اولئک الذین تقبل عنہم احسن ما عملوا، اللہ ذوالجلال اس کے جتنے بھی نیک اعمال ہوتے ہیں، جتنے بھی اس نے اپنی زندگی کے اندر بہترین اعمال کیے ہوتے ہیں، اللہ ذوالجلال اس کے وہ سارے نیک اعمال قبول کر لیتے ہیں۔ وَنَتَجَاوَزُ عَنْ سَيِّئَاتِهِمْ فِي أَصْحَابِ الْجَنَّةِ، اور جتنی اس نے اپنی زندگی کے اندر کوتاہیاں کی ہوتی ہے، جتنے گناہ کیے ہوتے ہیں، جتنا اس نے اپنی زندگی کے اندر کتاب زندگی کو اس نے داغدار کیا ہوتا ہے، جتنے اس نے اپنی زندگی کے اندر ظلم کیے ہوتے ہیں، وَنَتَجَاوَزْ عَنْ سَيِّئَاتِهِمْ فِي أَصْحَابِ الْجَنَّةِ، اللہ ذوالجلال اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ فِي أَصْحَابِ الْجَنَّةِ، دنیا کے اندر تو اپنی مرضی سے زندگی بسر کر کے آیا، دنیا کے اندر جب وہ تھا تو اس کا نام گناہگاروں کی فہرست میں تھا، گناہگاروں کی لسٹ میں تھا اور برے لوگوں کی لسٹ میں تھا، لیکن اللہ ذوالجلال کے ہاں جب وہ توبہ کر لیتا ہے، 40 سال کی عمر کو جب وہ پہنچ جاتا ہے، جوانی کے عروج کو پہنچ جاتا ہے، رب کے سامنے جھک جاتا ہے، تو اس وقت پھر اللہ ذوالجلال کا وہ پیارا بن جاتا ہے، اللہ رب العزت اس کا نام پھر جنتی لوگوں میں لکھ دیتے ہیں۔ وعد الصدق الذی كانوا يوعدون، اللہ ذوالجلال کا یہ وعدہ پکا اور سچا ہے، اور اللہ ذوالجلال اپنے وعدوں کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ 40 سال کے بعد سوال شروع ہو جاتا ہے، ادھیڑ عمر شروع ہو جاتی ہے، پھر زندگی کا ایک سٹیج آتا ہے جس کو ہم بڑھاپا کہتے ہیں، 60 70
پھر زندگی کی وہ سٹیج آتی ہے، ہاتھ میں آسا آ جاتا ہے، ہاتھ میں وہ ڈنگوری آ جاتی ہے، ایک بزرگ بابا بن جاتا ہے اور چہرے پہ چھڑیاں پڑنے لگ جاتی ہے، حسن سارا بڑھاپے کے اندر کہیں دفن ہونے لگ جاتا ہے۔ تو پھر یہی 60-70-80 سال کا بابا جو ہوتا ہے، اس کو بوتے اور بوتیاں وہ کہتی ہیں کہ بابا آپ بھی کچھ بن سور لے، آپ بھی خوبصورت ہو جائیں، اچھا لباس پہن لے، ہم نے فنکشن میں جانا ہے، آپ بھی بن سور لیں، اپنا حلیہ ٹھیک کر لیں، نئے کپڑے پہن لیں، خوبصورت لباس پہن لیں۔ لیکن اسے وہ سب کچھ یاد آتا ہے، وہ شخص جو ساری زندگی جوانی کے اندر گھنٹوں آئینے کے سامنے کھڑا رہتا تھا، اپنے بالوں کو سنوارتا رہتا تھا، اپنی خوبصورتی کو دیکھتا رہتا تھا، گھنٹوں آئینے کے سامنے کھڑا رہتا تھا، آج وہ بابا وہ ادھیڑ عمر 40 سال کے بعد 60-70 سال کو جب وہ پہنچتا ہے تو وہ اپنے پوتے اور پوتیوں سے کہتا ہے کہ بیٹا میری وہ عمر اب گزر چکی ہے۔ خوش نصیب وہ انسان ہوتا ہے جب 40 سال کی عروج جوانی پہ 40 سال کا گبرو جوان ہوتا اور اسے یہ فکر لاحق ہوتی ہے، اسے یہ فکریں آ جاتی ہیں، یہ سوچ آ جاتی ہے کہ میں نے اپنے رب کے لیے کچھ نہیں کیا، ساری زندگی کو میں نے کھیل اور تماشوں میں گزار دی، اور میں نے اپنی زندگی کو زیب و زینت میں گزار دیا، میں نے اپنی زندگی کو تکاثر اور تفاخر میں گزار دیا، میں نے اپنی زندگی کو مال اور اولاد کی دھوڑ میں ہی بسر کر دیا، میں نے اپنی زندگی ساری یوں ہی بسر کر دی۔ اور پھر اسے اس وقت یہ سوچ آتی ہے کہ میں نے اپنے رب کے لیے کچھ نہیں کیا، اس سے بڑا پھر خوش نصیب انسان نہیں ہوتا۔ کبھی کبھی ہم ایسا موقع بھی آتا، ایسا وقت بھی آتا ہے، ایک بزرگ گلی اور چوراہوں میں کھڑا ہوتا ہے، پوچھنے والا پوچھتا ہے کہ بابا جی کیا ہوا، آپ کیوں پریشان ہیں، اس شمشان سڑک کے اندر بیچ چوراہے پہ آپ کھڑے ہیں، سردی کے موسم میں آپ کیوں یہاں پہ کھڑے ہیں، پریشان لگ رہے ہیں؟ تو بابا جی کہتے ہیں کیا بتاؤں بیٹا کہ میری اربوں اور کھربوں کی جائیداد ہے، اتنی پراپرٹی ہے، اتنا مال ہے کہ میری اولاد کہتی ہے کہ تم نے ہمارے نام پہ ساری زمین جائیداد نہیں کی، اس وجہ سے میری اولاد مجھے دھکے مار کے گھر سے باہر نکال دیتی ہے۔ کبھی کبھی ایسا وقت بھی آتا ہے کہ ایک بوڑھا بزرگ کہتا ہے میرا دل کرتا ہے میں اپنے گلے کے اندر ڈھول لٹکا لوں اور پھر پورے شہر کا، اس بستی کا میں چکر کاٹوں اور ڈھول بجاتا رہوں اور لوگ مجھ سے کہیں کہ بابا جی آپ ڈھول کیوں بجا رہے ہیں، کیوں اونچی اونچی اس طرح کا بویلا کرتے ہیں، میں لوگوں سے چیخ چیخ کے یہ کہوں کہ بیٹا کبھی زندگی میں اپنی ساری دولت، ساری پراپرٹی اپنی اولاد کے نام پہ نہ لگا۔ کبھی کبھی ایسا وقت بھی آتا ہے وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ، جس کو ہم لمبی عمر دے دیں، جس کو ہم لمبی زندگی دے دیں، پھر اس کو زوال کا شکار کر دیتے ہیں، اس کا رخ زوال کی طرف موڑ دیتے ہیں، اور اس کے باوجود لوگ عقل نہیں رکھتے۔ آج بوڑھوں کو دیکھ کے ہمیں عقل نہیں آتی۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے 60-70 سال کا یہ بوڑھا بزرگ اپنی چھت پہ بیٹھا ہوتا ہے، اکیلا بیٹھا ہوتا ہے، اور اسے وہ سب کچھ یاد آنے لگتا ہے، روتا ہے اور پھر چیختا ہے۔ پوچھنے والا پوچھتا ہے کیوں روتے ہو، کیوں چیختے ہو، اور وہ بوڑھا باپ کہتا ہے کہ بیٹا کیا بتاؤں، جب میں جوان تھا مجھے اس وقت وہ جوانی کے میرے وہ دوست یاد آتے ہیں، آج
مجھے میری ماں یاد آتی ہے، بیٹے سے کہتا ہے کہ بیٹا آج کیا ماں کہنے کو جی کرتا ہے، روتا ہے، سسکیاں لیتا ہے اور کہتا ہے وہ ساری زندگی کے معاملے مجھے یاد آتے ہیں، وہ تمہاری بہن جو 25-30 سال کی عمر میں گزر جاتی ہے، جس کو قبر میں اتارا ہوتا ہے، مجھے وہ یاد آنے لگتی ہے، اور کچھ ایسے میرے اپنے میرے عزیز وہ مجھے یاد آنے لگتے ہیں، وہ ساری سوچیں میری وہاں پہ چلی جاتی ہیں، اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کچھ منٹ پہلے کی ہوئی بات وہ بابا جی کہتے ہیں مجھے یاد نہیں رہتی، میں بھول جاتا ہوں، اور 50-60 سال پرانی باتیں کہتا ہے مجھے یاد رہتی ہے۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے، وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّى وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ، کچھ امور فوت ہو جاتے اور جو زندہ بچتے ہم اسے عمر کے نکمے ترین وقت کی طرف پھیر دیتے ہیں، لٹا دیتے ہیں، اور اس وقت ہمیں وہ بچپن یاد آتا ہے، وہ ماں باپ یاد آتے ہیں، وہ جن کی انگلی پکڑ کے چلنا سیکھا تھا، جن کے سامنے بیٹھ کے گھنٹوں ہم باتیں کیا کرتے تھے۔ اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا، آج ہم اپنے ماں باپ کے سامنے اپنی آواز کو بلند کرتے ہیں، دراز کرتے ہیں، اس وقت ماں باپ اپنی زبان سے اپنے ہونٹوں سے مسکراتے ہیں، ہنستے ہیں کہ بیٹا ہم تجھے نہیں دیکھتے، ہم تو تیرا وہ بچپنا دیکھتے ہیں جب تو چھوٹا سا تھا اور ہم تجھے کھلاتے تھے، پلاتے تھے، تجھے چلنا نہیں آتا تھا، تجھے سب کچھ ہم دیتے تھے، تیرے ایک رونے پہ، تیری ایک چیخ مارنے پہ ہمارے دل پھٹ جایا کرتے تھے، ہمارے سینے پھٹ جایا کرتے تھے۔ آج ہمیں وہ سب کچھ یاد آتا ہے، آج تو ہمیں اونچا بولتا ہے تو ہمیں وہ پرانی چیزیں یاد آتی ہیں۔ تو جب آپ بڑے ہو جائیں اپنے والدین کے سامنے، ان کے سامنے اپنی آواز کو بلند نہ کریں۔ اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا، تمہارے والدین میں سے دونوں میں سے اگر کوئی بھی تمہیں مل جائے تو ان کے سامنے اپنی آواز کو بلند نہ کرنا، ان کے سامنے اونچا نہ بولنا، ان کے سامنے یہ نہ کہنا کہ میں ٹھیک ہوں، بس اپنی زبان کو دھیما کر لینا، نرم لہجہ بنا لینا، اور ان کے سامنے اپنے سر کو جھکا لینا، قول کریمہ، نرم بات، اخلاق، پیار اور محبت سے بات کرنا۔ اور سب سے آخری اسٹیج جس پہ ہم پہنچتے ہیں، وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ۔ اور اس کے بعد جب ہم آخری اسٹیج پہ پہنچتے ہیں، قیامت صغریٰ آ گیا، موت کا مرحلہ آ گیا، یہ 40 سال کے بعد 70-80 سال 90 سال کا پاپا بوڑھا ہو جاتا ہے، ملک الموت اسے نظر آنے لگتا ہے، موت اس کے سامنے ہوتی ہے، اسے سب کچھ نظر آتا ہے، جوانی بھی یاد آتی ہے، بچپن یاد آتا ہے، جوانی کے دن یاد آتے ہیں، ماں باپ یاد آتے ہیں، بہن بھائی یاد آتے ہیں، اپنے عزیز یاد آتے ہیں، اور وہ دوست یاد آتے ہیں جن کی محفلوں میں وہ بوڑھا بابا بیٹھا کرتا تھا۔ آج اسے وہ سب کچھ یاد آنے لگتا ہے، ملک الموت نظر آنے لگتا ہے، جدائیاں بڑھنے لگتی ہے، جو ساری محنت کی تھی وہ بھی اس کے سامنے ساری اسے نظر آنے لگتی ہے، اور اسے پتہ چلتا ہے کہ دنیا کے اندر میں جو کچھ بھی کرتا رہا وہ سب کچھ تو فضول ہی تھا۔ اگر زندگی آخرت سے سوچ کے گزاری ہوگی، اگر زندگی رب کی مان کے گزاری ہوگی تو انسان کو اس وقت پھر کوئی تھکاوٹ نہیں ہوگی،